حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے کہ آپ ایک مرد کی حیثیت سے تو اعلیٰ و ظرف تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ ایک کامیاب شوہر بھی ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے حضور کہہ رہے ہیں کہ میں یکے بعد دیگر اپنی بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم مزاج اور سخی دل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخاوت عطا فرمائی تھی کہ جو آتا آپ کے در پہ مانگتے اس کو آپ اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتے، آپ اس کو وہ جو سوچ لے کر آتا اس سے بھی بڑھ کر آپ عطا فرماتے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کہ آپ کیسے سخاوت فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے۔ ایک شخص شام سے چلا اور مدینہ منورہ میں آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ جناب میں شام کے مضافات سے آیا ہوں اور میرے اوپر قرضہ ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھ چند اشرفیوں چاہیے جن کی وجہ سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے اور جا کر بٹھایا۔ فرمایا کہ دیکھ تو میرے گھر کے ارد گرد کہ صرف میرے بیٹھنے کے لیے بھی چٹائی بھی ہے، وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور میں صرف چند کھجوروں کے ساتھ اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ ہاں کہ میں حاکم ہوں اس وقت کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے استقامت سے نوازا ہوا ہے۔ ہاں تجھے میں ایک بندے کا پتہ بتاتا ہوں جو تیری حاجت کو پوری کر دے گا۔ تو فرمایا وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بڑے ہی پیسوں کی ضرورت ہے کہ جس سے میں اپنا قرضہ ادا کر سکوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے جس شخص کے پاس بھیجنے والا ہوں، جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس شخص کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا، جا کر دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اندر سے آواز آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے دودھ میں شہد ملا کر پیتے ہو، اتنی فضول خرچی نہ کیا کرو، اوپر سے دودھ میٹھا ہوتا ہے اور اوپر سے شہد میٹھا ہوتا ہے اور تم دونوں کو ملا کر پیتے ہو، فضول خرچی سے بچا کرو۔ وہ شخص کہنے لگا مجھے لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے سے ہی لگا رہے ہیں، میں یہ کیا سن رہا ہوں، ایک بندہ اپنے ہی گھر والوں کو کچھ نہیں دے رہا، اپنے ہی گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہے تو مجھے کیا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھولا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ معذرت کے ساتھ اپنا بڑپن پن انہوں نے ظاہر کیا۔ وہ شخص کہنے لگا انہوں نے جو بات کی میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، وہ آپ کو میری وجہ سے 1 منٹ انتظار کرنا پڑا، میں صرف بچوں کو درس دے رہا تھا، ایک بات سکھا رہا تھا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں کس کام سے آیا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں فلاں میرے اوپر قرض ہے اور میں شام کے مضافات سے آیا ہوں اور میرے اوپر قرض ہے، میں وہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے کچھ رقم چاہیے جو میں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں بٹھایا اور بٹھا کر اسے دودھ کے اندر شہد ملا کر اسے پیش کیا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ اپنے گھر والوں کو دودھ میں شہد ملانے سے ڈانٹ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ دودھ میں شہد ملا کر پلا رہا ہے۔ ایک تو سخاوت کا یہ نرالا انداز ہے، اور دوسری مرتبہ جب آئے تو کھجوروں کا حلوہ پیش کیا۔ اس پیش کرنے کے بعد وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ یار ایک شخص اپنے گھر والوں کو منع کر رہا ہے اور مجھے وہ چیزیں پیش کر رہا ہے، تو نہ جانے یہ کیسا شخص ہے۔ تو وہ خیال ابھی کر ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیسا سخی ہے، مجھے دے گا بھی نہیں دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا کہ ادھر آؤ۔ فرمایا اس کے لیے ایک اونٹ لاؤ
اس کے اوپر کپڑے لا دو، اس کے اوپر اس کا کھانا لا دو اور اس کو کافی ساری رقم عطا فرماؤ۔ وہ اونٹ لایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے نکیل تھمائی، فرمایا پکڑو، یہ کپڑے بھی تیرے اور تیرے والدین کے رکھ دیے ہیں، کھانا بھی تیرا اور تیرے والدین کا ساتھ رکھا ہے، اور جتنے بھی یہ تجھے اخراجات چاہیے تھے 6000 اشرفیاں تجھے دی جا رہی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا میں 3000 اشرفیاں لینے آیا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اتنی ہے آپ نے 6000 اشرفیوں سے نواز دیا۔ فرمایا میں بڑا خوش ہوا، میں نے خوشی خوشی کہا کہ جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا جزاک اللہ، آپ نے میری مدد فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا کیسا انداز اپنایا، پھر اس پر قناعت کیسے کی۔ فرمایا میرا شکر ادا نہ کرو، جاؤ اس شخص کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا۔ فرمایا جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جس نے میرے جیسے نکمے کا انتخاب کیا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی سخاوتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 4 پیسے دینے ہوں تو لوگوں میڈیا کو بلاتے ہیں اور ایکسپریس نیوز کے اندر چھپواتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنی رقم لوگوں کے اندر تقسیم کی ہے۔ صاحب ان تماشوں سے بچیے اور اپنی ان سخاوتوں کو، اپنے اللہ کے ہاں اجر کو گنوانے سے بچیے، اور اگر سخاوت کرنی ہے تو چھپ کر